حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے عمران یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور حسین صاد کے ساتھ ہے، یہ مشہور صحابی عمران بن حسین، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کے ہاں بڑے معزز تھے، احترام والے تھے۔ ایک مرتبہ قریش نے اکٹھے ہو کر کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، حضرت حسین سے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، اپنے اللہ کے بارے میں تو اچھی اچھی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کیوں کہتے ہیں۔ تو قریش جو ہیں وہ حضرت حسین کے ساتھ چل پڑے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دروازے کے بہر آ کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے۔ تو حضرت حسین جیسے ہی گئے تو حضرت عمران ان کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ہی سے موجود تھے، بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، تو یہ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ، نہ سلام نہ جواب، نہ کچھ والد کے ادب احترام میں کھڑے ہوئے، بس بیٹھے رہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ویسے ہی شروع کیے جیسے قریش نے ان کو سکھائے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے اللہ کے بارے میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ اکیلی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ کیوں آپ ایسے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر کے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے کتنے خدا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین کے اوپر 6 خدا میں نے بنا رکھے ہیں، لا باللہ بت بنائے ہوئے ہیں، اور آسمان کے اوپر جو خدا ہے اسے بھی ہم مانتے ہیں، ان کو تو ہم شریک کرتے ہیں نا، سفارشی بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ سفارشی بنیں گے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں پوچھی، فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، کوئی حادثہ لائق ہو، تو کون سے خدا کو پکارتے ہو؟ کہا کہ وہ تو آسمان والے کو پکارتے ہیں۔ فرمایا اگر مال ہلاک ہونے لگ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑے، پھر اولاد مانگنی ہو، کہا وہ بھی اس آسمان والے سے مانگتے ہیں۔ فرمایا پھر افسوس کی بات نہیں کہ ہر پریشانی اپنے اس خدا کے سامنے رکھتے ہو جو آسمان پہ ہے، لیکن ان کو کیوں ساتھ شریک کرتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ ان 2 باتوں میں سے کہ ان سے تم ڈرتے ہو کہ یا پھر یہ ہے کہ تم اس رب کی عبادت اکیلے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ان سے ڈرتے ہو گے نا تم؟ کہا کہ نہیں یہ بھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ مانگتے سب کچھ اسی سے، اسی کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس رب نے تمہیں اجازت دی ہے بھی تم ان کو پکارو، بس یہ پوچھنا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ بڑے بڑے لوگوں سے میں نے باتیں کی تھیں، لیکن آج ایسے پتہ چل رہا تھا کہ ان سے بڑھ کے کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ تو بس میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عمران سے رہ نہ گیا، فوراً اٹھ کر کے اپنے باپ کے پیشانی پہ بوسہ بھی دیا، سینے سے بھی لگایا، ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا یہ باپ بیٹے کی محبت دیکھ رہا ہوں کہ پہلے آئے تھے مسلمان نہیں تھے، اس وقت بیٹے کا رویہ کچھ اور تھا، اب ماشاءاللہ سے مسلمان ہوئے، اللہ نے دل میں ایسی محبت بٹھی کہ باپ کا حق ادا کر دیا۔ جیسے یہ باہر نکلے، قریش منہ پھیر کے چلے گئے، کوئی ادھر کہ دیکھو جی یہ بھی انہی کی باتوں میں آ گئے۔ تو بہرحال صحابہ کرام پہ بڑی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں کہ اسلام انہوں نے کیوں قبول کیا، آگے انہوں نے پھیلانے کی کوشش کیوں کی۔ ان صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین ہم تک پہنچانے کے لیے، ایک ایک چیز تو ہم تک پہنچائی، قرآن پہنچایا، روزہ پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، نماز پہنچائی، ایک ایک اللہ کے رسول کا حکم ہم تک پہنچایا، بڑی قربانیاں۔ مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، ملکوں کے سفر کیے، جتنا ہو سکے ہم دل میں عقیدت احترام ان کی رکھیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سدہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر